بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے درمیان ایک خوفناک لڑائی، جو کہ ابھی تک جسے سرد جنگ کہہ رہے تھے، اب وہ لڑائی جو ہے دیکھا جائے تو وہ سڑکوں پر آ گئی ہے۔ سڑکوں سے مراد یہ کہ یہ اب پبلک ڈومین میں ان کی لڑائی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ آج ایک خط لکھا ہے، ایک وضاحتی خط ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کو لکھا ہے، اور وہ خط جو ہے وہ اس میں اتنا یعنی کہ ایسی خط و کتابت جو ہے جو دو سینئر جج صاحبان کے درمیان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جس میں اعتراضات ہیں، الزامات ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بغض ہے اور نفرت ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف مس کنڈکٹ کے الزامات ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسکلی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو کمیٹی بنی ہوئی تھی، جس کے لیے کہ جس کی تشکیل جو تھی، پہلے وہ کمیٹی جو تھی وہ اس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ لیکن جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کی اس کمیٹی میں اکثریت نہیں ہے اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور جو ہیں انہوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں اور وہ اب اکثریتی فیصلے اب ان کی حمایت میں ہو رہے ہیں، یعنی وہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے حکومت سے مل کے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کروایا، اور اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی، اور اس ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکال کے کسی بھی اپنی مرضی کے جج کو شامل کر لیں۔ تو پھر جب یہ صدارتی آرڈیننس آیا تو جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکال دیا چیف جسٹس نے، اور ان کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو جو ہے وہ اس کا کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا۔ اب جب یہ والی چیز ہو گئی اور اس نئی تشکیل شدہ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ نے احتجاجاً انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی، اور میٹنگ میں شرکت کرنے کی بجائے انہوں نے ایک خط جو ہے وہ لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں کہ انہوں نے الزامات لگائے کہ آپ ان سے سوالات پوچھے، اعتراضات اٹھائے کہ آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے کیوں نکالا۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ یہ چونکہ ایک فل کورٹ سے متعلق فل کورٹ اس میں انوالو تھا، یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، اس لیے یہ جب تک سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ترمیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسرے کہ یہ صدارتی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی، اس لیے کہ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ نے اس پہ کوئی قانون سازی نہیں کی، لیکن یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ نے نیا قانون جو ہے وہ بنوا کے تو اس کی جو تشکیل ہے اس کو چینج کر دیا۔ تو یہ انہوں نے بنیادی سوالات اٹھائے تھے، یہ چیف جسٹس کو اپنے اعتراضات جو ہے بھیجے تھے۔ آج چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے 11 نکات جو ہیں وہ اس میں تفصیلی طور پر دیے ہیں، لیکن وہ بڑے خطرناک ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی کیا گیا وہ قانون کے تحت کیا گیا، اور اسی قانون کی پیروی میں ہی انہوں نے جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکالا اور جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا۔ ایک اور خطرناک بات جو چیف جسٹس نے لکھی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر کا جو رویہ تھا اپنے سینئر جج صاحبان کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کنڈکٹ کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ جسٹس منیب اختر کو نکال کر اور جسٹس امین الدین خان کو یعنی کسی بھی دوسرے جج کو شامل کیا جائے، جبکہ یہ والا جو کنٹینشن ہے یہ قطعی طور پر چیف جسٹس کا جو ہے نا یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے اور لیم ایکسکیوز ہے، اس لیے کہ جب کمیٹی کی تشکیل کی گئی تھی تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جو سینئر ترین جج ہوں گے وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ جی یہ کام جو ہے یہ سینئر ترین جج صاحبان کا ہے کہ کون سا کیس کہاں لگانا ہے، کون سا بینچ جو ہے وہ کس کیس کی سماعت کرے گا۔ اسی لیے جو سینئر ترین جج صاحبان تھے ان کو کمیٹی کا حصہ بنایا تھا، لیکن قاضی صاحب نے، اور یہ قاضی صاحب کی فرمائش پر ہی کیا گیا تھا، ان کی خواہش کے مطابق کیا گیا تھا، انہی کے کہنے پر یہ کیا گیا تھا کہ جی یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک کمیٹی کا ہونا چاہیے جس میں سینئر ترین جج ہوں۔ لیکن اب خود
خود ہی قاضی صاحب کی ہی فرمائش پر پھر یہ جونیئر جج کو شامل کرنے والا اور سینئر جج کو نکالنے والا جو قانونی ترمیم ہے اس کو نافذ کر دیا گیا۔ تو آج جو اس خط میں جناب انہوں نے بڑے دلچسپ بات کی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو یہ کہا ہے کہ آپ قانون کے تحت مجھ سے یہ سوال پوچھ ہی نہیں سکتے کہ جسٹس منیم اختر کو کمیٹی سے کیوں نکالا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے جسٹس منصور علی شاہ کو ٹکا سا جواب دیا ہے اس معاملے پر کہ آپ مجھ سے یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں رکھتے، آپ کا یہ استحقاق ہی نہیں ہے کہ آپ پوچھیں، اس لیے کہ وہ یہ سہارا لے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ نئے قانون کے تحت کیا گیا ہے، اور نیا قانون جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ العمل ہوا تھا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں باقاعدہ ترمیم ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شکوہ اور جواب شکوہ والا معاملہ جو ہے وہ ایک شروع ہو گیا ہے، ایک لفظی گولہ باری ہے۔ پہلے ایک خط لکھا جاتا ہے ایک سینئر جج کی جانب سے، پھر چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور جو چل رہی ہے، گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ جو مخصوص نشستوں والے کیس میں 8 جج صاحبان جنہوں نے کہ اکثریتی فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں، ان 8 جج صاحبان نے جب ایک وضاحتی حکم نامہ جاری کیا تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے سخت اعتراض کیا۔ اس میں انہوں نے اپنے رجسٹرار سے وضاحت مانگی کہ ذرا مجھے بتائیے کہ جی یہ فیصلہ کہاں لکھا گیا، اس کیس کی کہاں سماعت ہوئی، کون سی کمرہ عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی، کون کون سے جج جو ہیں وہ شامل تھے اور سپریم کورٹ آئے تھے اور انہوں نے عدالت لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، اور یہ کہ یہ کس نے اپلوڈ کروایا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر یہ والا حکم نامہ۔ یہ سارے جو نکات تھے انہوں نے یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے 8 جج صاحبان کے ایک وضاحتی حکم نامے پر اعتراض کیا، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ بتائیے کہ ان کو نوٹسز بھی جاری ہوئے تھے فریقین کو یا نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کے اوپر رجسٹرار نے گزشتہ روز ایک رپورٹ بنا کر دی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی کس طریقے سے یہ اپلوڈ ہوا، کس طریقے سے یہ انہوں نے بتایا کہ جی سماعت جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ ججوں نے خود ہی وہ ایک جو یعنی سرکولر نوٹ تھا اس کو اس کے اوپر سائن کر کے اور مشاورت کے بعد جو ہے یہ وہ جاری کیا تھا۔ تو یہ ایک یعنی کہ جج صاحبان کے مابین چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان ان کے درمیان جو بریچ ہے اب وہ بہت واضح ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جو کہ فیک نوٹیفیکیشن تھا، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جان بوجھ کر جاری کروایا گیا تھا، اور وہ اس کو ایک نوٹیفیکیشن جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی چیف جو آنے والے چیف جسٹس ہیں اس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، اسی نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے، لیکن یہ کل جعلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حکومتی سرکل کی جانب سے باقاعدہ اس کو سرکولیٹ کروایا گیا اور پھر اس کی تردید کروائی گئی، صرف یہ بتانے کے لیے، یہ میسج دینے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کو کہ ابھی تک آپ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے، ابھی تک آپ کا جو چیف جسٹس بننے کا جو عمل ہے وہ حتمی نہیں ہوا ہے، اور دوسری جانب جو آئینی ترامیم کو منظور کروانے والا سلسلہ ہے یہ بھی جاری ہے۔ تو یہ ایک جسٹس منصور علی شاہ کو باقاعدہ پنچ کیا گیا، ان کو ایک میسج دیا گیا کہ جناب ابھی تک گیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نوٹیفیکیشن ہم نے جاری کرنا ہے جو کہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے، اور یہ میسج دینے کا مقصد کیا ہے کہ ظاہر ہے جو حلقے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں دیکھنا چاہ رہے اور جو ان کی راہ میں آئینی ترامیم کے ذریعے رکاوٹ ڈالنا چاہ رہے تھے، یہ بیسیکلی ان کی جانب سے یہ ہے، انہوں نے ایک یہ میسج جو ہے اس طریقے سے اس انداز میں جسٹس منصور علی شاہ کو کنوے کیا ہے کہ گیم ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے جی کہ ہوتا کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ 26 تاریخ کو 26 تاریخ کو وہ ان کی سیکوینس کے مطابق، اگر جو موجود آئین و قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے
حلف اٹھانا ہے۔ لائرز برادری باقاعدہ طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہی چیف جسٹس ہوں گے 26 اکتوبر سے، 25 تاریخ کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ایک پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ حکومت انتظار کر رہی ہے کہ پہلے آئینی ترامیم کے ذریعے موجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نئی وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر ان کو بھی نوٹیفائی کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بطور چیف جسٹس جو ہے وہ بھی جاری کیا جائے، تاکہ دونوں طرف کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل ہو جائیں۔ تو اسی لیے انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ آئینی ترمیم کروا کر نئی وفاقی آئینی عدالت بنا کر ایک طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اکوموڈیٹ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کو بھی کہہ دیا جائے کہ جی اب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔